بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ دعوت دیتا ہوں بزرگ عالم دین حضرت مولانا مفتی جماعت غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، عالم باعمل انسان ہیں، اللہ تعالیٰ تادیر ان کا سایہ جماعت گندی زبان سے علی کا نام لیتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اور ان کا علی سے واسطہ، علی رضی اللہ تعالیٰ کو آڑ بنا کر اصحاب محمد پر حملہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کی کوشش میں ہے کہ پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ناکام ثابت کر دیا جائے۔ جو آپ کے صحبت یافتہ تھے، جن کے آپ مربی تھے، وہ تو مرتد ہو گئے۔ جن کی موجودگی میں قرآن اترتا تھا، محمد گویا ہوتے تھے، نبوت بولتی تھی، وہ مرتد کافر ہو گئے۔ یہ دین ہے ان کا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، شاید کوئی موقع محرم آتے ہیں، جب محرم کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو صحابہ کی عظمت بیان ہوتی ہے، تو ہونی بھی چاہیے۔ جب صحابہ کے دشمن بولتے ہیں تو صحابہ سے محبت کرنے والے بھی بولیں گے۔ تو ہوتا کیا، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک، تو آگے پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی بہت کم سین علی کے مناقب بیان ہوتے ہیں، اس سے برا تأثر جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شاید عظمت کی ہی منکر ہیں، ہم علی کرتے ہیں، انہوں نے کبھی علی کا تذکرہ خیر نہیں کیا۔ یاد رکھو، علی بن میرا ایمان مکمل نہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو رافضی ہیں، ایک ناسبی ہیں۔ ناسبی کون ہوتا ہے؟ ناسبی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ ناسبی۔ ایک رافضی، ایک ناسبی، دونوں انتہائیں ہیں دونوں، اور درمیان میں اہل السنہ والجماعت ہیں جو توسط پر ہیں، اعتدال پر ہیں۔ ہر ایک کو جو جس کا مقام ہے، رتبہ ہے، درجہ ہے، اس کو دیتے ہیں۔ حق تلفی، غلو بھی نہیں کرتے، تقصیر بھی نہیں کرتے۔ غلو بھی نہیں کرتے، تقصیر بھی نہیں کرتے۔ اعتدال، اعتدال۔ یاد رکھیں، عظمت وہ ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ عظمت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جو قرآن کو نہ مانے اور کہے کہ یہ قرآن چلو ہمارے مہدی کے پاس ہے، وہ لائیں گے، جب تک نہیں اس پر گزارا چلاؤ، اس پر گزارا کرو۔ انکار کرو گے تو لوگ مرتد کافر کہیں گے۔ کیوں نہ آپ مدارتاً کہو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن کی کانفرنسیں کرا لیں، قرآن کہیں، قرآن کی بات کریں۔ نہیں، جس قرآن کو ابو بکر، عمر، عثمان نے جمع کیا، اس کو یہ مان سکتے ہیں؟ جو قرآن علی رضی اللہ تعالیٰ نماز میں پڑھتے تھے، اسے مان سکتے ہیں؟ بولیں، قرآن کو بھی نہیں مانتے، اور حدیث کو بھی۔ ابو ہریرہ کا مذاق اڑائیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعنت بھیجیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا انکار کریں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا کبھی ذکر خیر بھی نہ کریں۔ یہ راویان دین ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کیا، تو پھر حدیثیں کیسے مانتے ہیں؟ بھئی راویان حدیث کو نہیں مانتے، حدیثوں کو مانتے ہیں۔ کوئی دماغ پھرا ہے یہ بات مان لے گا؟
کوئی کسی کی عقل گھاس چرنے کی، وہ تو مانے گا جس کو اللہ نے شعور بخشا، جو مومن ہے وہ یہ بات نہیں مان سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ اصحاب محمد پہلے راوی ہیں دین اسلام کے، اللہ کی وحی کے نزول کے گواہ ہیں، ان کو اسلام سے خارج کر دو، اسلام کی بنیاد دھڑام سے زمین پر گر جائے گی، چھت گر جائے گی آسمان کی زمین پر، بنیاد تیس نیس ہو جائے گی اسلام کی۔ ایسے طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا کہ عام مسلمان تو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ جی اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ جو سنی ہے ویسے ہی ہیں، یہ تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں۔ بھلے لوگوں، اہل بیت کون ہے؟ اگر اہل السنہ نہ ہوتے تو لوگوں کو اہل بیت کی فضیلت کا پتہ کیسے چلتا؟ لائیں اپنی کتابیں، ان کو کہو ہمارے علماء کے سامنے پیش کریں اور اہل بیت کی فضیلت پر حدیثیں سنائیں، اور ہم بھی لے کر آتے ہیں، ہم بھی لے کر آتے ہیں۔ علی کی عظمت کو لے کر آئیں گے، حسن و حسین کے مقام و مرتبہ کو لے کر آئیں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو لے کر آئیں گے۔ ہم کوئی کنگال لوگ ہیں بھائی؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ ہم کوئی تہی دست ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کو اللہ نے غالب کیا ہے، اور اول غلبے کا باعث اصحاب محمد ہیں۔ جس اسلام میں اصحاب محمد نہیں ہے وہ اسلام معتبر نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اس اسلام کو نہیں مان سکتا۔ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کٹ تو سکتا ہوں، مگر اس اسلام کو کیسے مانوں جس اسلام کی بنیاد میں ابو بکر نہیں ہے، اور جس اسلام میں علی نہیں ہے۔ مسلمانوں، ابو بکر کا پہلا نمبر، ابو بکر کا عمر کا، عثمان کا، علی کا چوتھا نمبر۔ جنگ میں ابو بکر، باب ابو بکر دروازہ ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، ادھر ایک نعرہ لگا تھا۔ کیا لگا تھا؟ نعرہ، علی ساڈا شیر ہے تو باقی ہیر پھیر ہے۔ مسلمانوں، آپ نے محمد کریم کے ساتھیوں کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں آنسو کا بہایا، بتاؤ اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ایک قطرہ بھی نہیں بہایا، آنکھیں سوکھ گئی آپ کی، بے رحم ہیں آپ کے سینے میں پتھر کا دل دھڑکتا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ افسوس نہیں ہوا؟ لمحہ بھر کے لیے آنکھیں نیچے نہیں کی شرم کے مارے؟ اللہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا کہ علی ساڈا اور باقی ہیر پھیر ہے۔ آپ ایسے کے ایمان کو مان لیں گے؟ ایسے کے ایمان کو مانیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے مسلمان؟ کب سمجھیں گے؟ دین کے دشمنوں کو کب پہچانیں گے؟ ایسے دین کو ہم مانیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اختصار کے ساتھ کہ 2 گروہ میری وجہ سے جہنم میں چلیں گے۔ کتنے گروہ؟ ایک جو میری شان میں غلب کرے گا، علی 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 کرے گا، اور دوسرا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نابود کرے گا۔ جھوٹی روایات، من گھڑت قصے، باطل علی کی عظمت پہ پیش کرتے ہیں۔ صحیح حدیثیں کیوں نہیں پیش کرتے؟ صحیح حدیثیں کیوں نہیں پیش کرتے؟ ادھر ناسبی ہے، علی کی عظمت میں بخاری مسلم کی حدیث لائے، متفقن علیہ حدیث، جس حدیث کی صحت پر محدثین نے اتفاق کر لیا ہو، پھر بھی نہیں مانے گا، اس کی تعویل کرے گا۔ توجہ فرمائیے، اس کی تعویل کرے گا یا اس کو ضعیف قرار دے گا۔ لیکن بیچارے کا بس نہیں چلتا۔ بخاری دنیا میں موجود ہے کہ نہیں؟ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ایک حدیث مسلمانوں سے چھینی، ایک حدیث سے بھی محروم کیا۔ جب نہیں کر سکے
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتے، روزانہ مریں اور جیے موتو بغیظکم، علی ہمارے ہیں، علی کی عظمت کو سلام ہے، علی کی عظمت کو سلام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ظالم، توجہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسن صحابی نہیں، حسن صحابی نہیں، کجا حسین، کیا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں جو روایات آئی ان پر کلام کیا یا ان کی بری تعویل کر دی۔ ظالم کتنے ہیں کہ جنہوں نے محمد کریم کو بھی معاف، میرے نبی کی بیوی اور بیٹی کو بھی معاف نہیں کیا، میرے نبی کے نواسوں کو معاف نہیں کیا، رسول اللہ کے داماد کو بھی معاف نہیں کیا۔ برا کتنا ہے جی، سمجھ تو نہیں آئی؟ اور جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے وہ رافضی ہوتا ہے، جو اہل بیت کا، سمجھ تو نہیں آئی؟ صبح آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کانفرنس میں گئے تھے سید البشر کانفرنس میں، تو کیا سیکھا، کیا کہیں گے؟ ایک جملہ تو بول دیں گے نا، ایک کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ کون ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رہے گی، یاد رہے گی نا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ وہ رافضی ہے۔ مجھے تو یہ بات بتائیے امام شافعی نے جو جناب علی کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حب اہل بیت نبی کا ولا تکن رافضیت، میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کر، رافضی نہ بن۔ کیا مطلب؟ نام ناسبی ہے نا، کردار رافضی والا، کردار رافضی والا۔ ہم دونوں سے بری ہیں، ہم دونوں سے بری ہیں، رافضی سے بھی ناسبی سے بھی، کیونکہ ہر ناسبی رافضی ہے، اس لیے بری ہیں۔ دو گروہ، کتنے گروہ؟ میری وجہ سے جہنم۔ علی زیرک تھے، بولیں علی زیرک تھے، اللہ نے کمال کا فہم جناب علی کو عطا فرمایا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کا پانپ لیا اور فرمایا کہ دو گروہ میری وجہ سے جہنم میں جلیں گے، ایک وہ جو میری شان میں غلو کرے گا۔ غلو کا مطلب سمجھا دیا نا پہلے، علی ساڈا شیر ہے تو باقی یہ غلو نہیں، اور یہاں رک جائیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو توجہ فرمائیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، محبت، ہاتھ اونچا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی پوچھی شیخ صاحب، کوئی نعرے اشارے کا کوئی رواج نہیں آپ کے ہاں جی؟ میرے نزدیک تو نعرہ جائز ہے جی، سمجھ تو نہیں آئی جی؟ ہاں جی، اچھا جی، چلو کوئی نہیں جی، تسی مار کے ویکھو صحیح ویکھنے ایک باری۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، سیرت سید البشر کانفرنس، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری۔ اچھا جی، کیڑی ڈسٹربنس ہو گئی جناب دسو ہن؟ ایویں گلاں ہی ہیں جناب۔ اچھا جی، جزاک اللہ خیر۔ محبت دو طرح کی، محبت دو طرح، محبت تمنی، قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے نا، محبت کتنی طرح کی؟
ایک شرعی محبت، کون سی؟ جو شریعت کے دائرہ کے اندر شریعت کے دائرہ کے، جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دے دی، وہ شرعی محبت، وہ تو صحابہ کے لیے واجب ہے۔ وہ کس کے لیے واجب ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک ہے غیر شرعی محبت، جو شریعت کے دائرہ سے باہر بہ رہا ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق، جس کی اللہ اور اس کے رسول اجازت، وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ وہ جو شرعی ہے وہ صحابہ کے لیے واجب ہے، جو شرعی ہے وہ اصحاب کے لیے واجب ہے، جو غیر شرعی ہے وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ محبت کی، محبت کا اظہار بھی کیا، اور محبت کون سی تھی ان کی؟ اس میں غلب تھا، کیا تھا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود نصارہ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کے پورے پیارے ہوتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا جب ہم نبی کے بیٹے بن جائیں گے، اللہ کے ہمارا مقام مرتبہ بن جائے گا، کیا بات ہوگی؟ نبی کے بیٹے اور نبی کے ماننے والے، ہم ان کے نبی اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ۔ بتاؤ یہ محبت ان کی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی؟ جی محبت تو کی نا، دشمنی تو نہیں کی، سمجھے نہیں؟ سیدنا موسیٰ سے عیسیٰ کے ساتھ محبت کی یا نہیں کی؟ پتہ نہیں جی، اچھا کون؟ ماشاءاللہ جی حضرت قاری مولانا حافظ بن یمین عابد حفظ اللہ تشریف لائے ہیں جی، نعرہ مار دو، کوئی نہیں، خیر ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آؤ جی آؤ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام توجہ فرمائیے، اور عیسیٰ علیہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کہ نہیں کیا نا؟ توجہ، اللہ کے ہاں ان کی محبت معتبر تھی یا غیر معتبر؟ قبول تھی یا ناقبول؟ بات سمجھاتی ہے؟ جس طرح یہود و نصارہ کی محبت ان کے نبیوں سے متعلق غیر شرعی تھی، تیسے ہی راسی کی محبت جناب علی اور اہل بیت سے متعلق غیر شرعی ہے۔ کوئی اعتبار نہیں ان کی محبت کا، جھوٹی محبت نہیں مانتے ہم اسے۔ علی ہمارے ہیں، ان کا علی سے کوئی واسطہ، اور ان کا علی سے کوئی واسطہ، اور علی ان کے کچھ نہیں لگتے، یہ علی کے، علی رضی اللہ تعالی عظمتوں کا استعارہ۔ جھوٹ بولتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھوٹ، ویکھ لو شیخ ادھر گئے، اچھا ویکھ لو جی، ذرا تسلی نہ، تسی نہ تصویر دینی، او میرے بھائی تسی مینوں ویکھ لو، خیر 2 منٹ سے تکی آنو، میں تو آنو پہ دیکھنا، تسی ادھر تکو جی، تو ڈسٹرب نہیں ہو جانا، ٹائم ضائع ہوتا ہے نا، توجہ فرمائیں آپ۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھوٹ سیدنا علی پر بولے گئے، جھوٹی روایت، گھڑ گھڑ کے روایتیں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، انبار لگا دیے، پلندے پلندے جھوٹ علی کی عظمت میں بیان کر دیے۔ اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آراہم یکذبون علی علی، لو جی مجرم پکڑا گیا، آراہم یکذبون علی علی، میرے مطابق علی پر جھوٹ باندھنے والے
वही कौन? समझ नहीं आई? झूठ बांधने वाले राफजी। यहां एक और बात कि सैयदना अली रजी अल्लाह ताला किन के हैं? हमारे हैं ना। अली की तो अजमत को सलाम है, रजी अल्लाह ताला अन्हु। अली तो ईमान है हमारा, अली हमारा ईमान है, और जिस ईमान में अली नहीं वो ईमान मोतबर नहीं। बात ये है कि कुरान में एक आयत नहीं है सही सनद के साथ अब तक हमारे इल्म में नहीं आ सकी जो जनाब अली की अजमत पे नाजिल हुई हो, एक आयत में। ये एक अलग दरमियान में जुमला मोतरजा कहते हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। एक आयत भी जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत में नहीं उतरी। इससे अली रजी अल्लाह ताला की शान में कमी या नक्स तो नहीं वाक़ होता। कितने असहाब हैं जिनकी शान में कोई आयत नहीं उतरी, जिनकी शान में वैसे तो अगर देखा जाए तो तमाम सहाबा की शान में कुरान उतरा है, लेकिन खुसूसी तौर पर सैयदना अली की शान में कोई आयत करीमा। ये जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के बारे में कई आयात नाजिल हुई हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि हम कोई तकाबुल कर रहे हैं, मुकाबला हेश दिखाने के लिए, अल्लाह याद बिल्लाह। ये बात सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसा भी है। अली रजी अल्लाह ताला की विलादत के हवाले से भी एक झूठी बात है। कहते हैं जी 13 रजब को सैयदना अली की विलादत हुई। इंज करो न जरा, समझ नहीं आई? शेख फरमा रहे थे आप उलमा अपने उलमा से रब्ता रखें, उलमा से जुड़े रहें, हक उलमा से लें, दीन उलमा से सीखें, इल्म उलमा से लें, अमल उलमा से सीखें, फ़ायदे में रहेंगे। 13 रजब को अली की विलादत नहीं, और आपकी शहादत 21 रमज़ान को हुई, ये साबित बात है। क्या? लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोई इंसान का यौम विलादत हो, ये वफ़ात हो, इस्लाम ने कोई अमल मुतय्यन नहीं किया। यहाँ तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं जी। क्या ख्याल है? हाँ जी, फ़लाँ की छुट्टी, फ़लाँ की विलादत की छुट्टी, फ़लाँ की शहादत की छुट्टी, फ़लाँ की वफ़ात की छुट्टी। वही इस्लाम की तारीख़ विलादतों और शहादतों से भरी पड़ी है। क्या ख्याल है किस किस की विलादत, किस किस की शहादत पे छुट्टी मनाएंगे? जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफ़ात पर शरीयत ने कोई अमल मुतय्यन नहीं किया तो और कोई नहीं हो सकता। समझाई जी बात? ये बात। फिर कहते हैं आप मौलूद काबा हैं, यानी काबा में आपकी विलादत हुई। अगर हुई, अगर साबित हो तो हमारे लिए इज़्ज़त की बात है, हमारे लिए शरफ की बात है ना कि हमारे अली काबा में मौलूद हुए। समझ तो कोई नहीं आती बात, लेकिन मसला के साबित ही नहीं है। जब साबित नहीं बताया, अजमत होती ही वो है जो साबित होती है। गैर साबित बेबुनियाद रवायतों की बुनियाद पर अजमत साबित नहीं होती। ये तो कई बार हमने चैलेंज कर रखे और कई बार बयान किया कि अली का मौलूद काबा होना साबित नहीं है। तो किसी को क्यों इतराज़ है? भाई अली तो हमारे हैं, अली तो हमारे हैं। और क्यों हमारे हैं? अली क्यों हमारे हैं? इसलिए अली मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। अंत मिन्नी व अना मिनका, अंत मिन्नी बुखारी। क्या? नासबी को बुखार हो जाएगा, नासबी को बुखार हो जाएगा। अली की अज़मत बुखारी से अंत मिन्नी व अना मिनका। अली आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। अली आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। अली आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। जब अली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हैं तो फिर हमारे हैं।
پھر علی منی، علی منی وانا من کا وانا من ہو، علی منی وانا من ہو، علی میرا ہے میں علی کا ہوں، علی میرا ہے میں علی کا۔ محمد الرسول اللہ سے جناب علی کو کوئی جدا کر سکتا، اور علی کی محبت کو ہمارے ایمان سے بھی کوئی جدا کر سکتا نہیں۔ یہ باتیں کر کے، جھوٹ بول کر، آپ کی شان میں غلو کر کے، یہ تقصیر کر کے جناب علی کو ستاتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ محمد کریم نے بتایا صلی اللہ علیہ، من عزا علی من عزا فقد عزانی، جس نے علی کو دکھ دیا اس نے میں محمد کو دکھ دیا صلی اللہ علیہ۔ یہ دکھ کی بات نہیں کیا کہ علی پہلا خلیفہ ہے، ابو بکر نے، عمر، عثمان نے علی سے خلافت چھینی، یقین جانے یہ علی کو دکھ پہنچانے والی بات ہے۔ کیا یہ علی کو دکھ نہیں کہ فاطمہ خلیفہ کے پاس گئی، فدق کا مطالبہ کیا، خلیفہ نے نہیں دیا، خلیفہ نے نہیں دیا، اور بی بی ناراض ہو کے آ گئی۔ علی کو دکھ دیا کہ نہیں دیا؟ کہتے ہیں عمر نے الیاذ باللہ سید فاطمہ کے بطن پاک پر مکہ مار کر ان کا حمل گرایا۔ بتاؤ علی کا دکھ دیا کہ نہیں دیا علی کو؟ جھوٹ بولتے ہیں، بازار گرم کر رکھا ہے جھوٹ کا۔ اس سے کیا تم علی کو فائدہ دے سکتے ہو؟ نقصان تو پہنچا سکتے ہو، فائدہ نہیں دے سکتے۔ من احب علی، بولیں ذرا، من احب فقد احبنی، من احب علی فقد ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا۔ انت منی و انا من کا تعلق کیسا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی، توجہ نہیں فرما رہے۔ انت منی و انا من کا، من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی۔ کیسا تعلق ہے؟ اور ایک ظالم اٹھا، ظالم تو ہر دور میں پیدا ہو رہے، ہمارے ایک دور میں ایک ظالم ہے، اس کا نام ہے جوید احمد غامدی، منکر حدیث، منکر حدیث، اردو کے چند الفاظ اس کو آتے ہیں، بس لفاظی ہے اور کچھ نہیں، جچی تلی مخلوق وہ گفتگو کر لیتا ہے، چلتا جائے گا، گفتگو کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، 24 منٹ اس نے کل مثال 25 منٹ گفتگو کرنی ہے نا، 25 منٹ وہ باطل و گمراہی پہ لگا کے فارغ کر دے گا۔ آپ کے غامدی صاحب بڑی گفتگو کرتے ہیں جی، کیا بات ہے جی ان کی۔ ایک برے کو میں نے سنا، وہ کہتا ہے اہل حدیث جو ہیں یہ ناسبی ہیں، کہو الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ، الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ اہل حدیث ناسبی ہیں، یعنی اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ مانا اہل حدیث سے بڑھ کر اہل بیت کا قدردان کوئی نہ، اہل حدیث نہ ہوتے تو لوگوں کو اہل بیت کا ہی پتہ نہ چلتا، عظمت دور کی بات ہے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ غامدی کا ہاتھ چوم رہا ہے، اہل حدیث کو ناسبی کہتا ہے اور غامدی کا، اور غامدی اتنا ظالم ہے، اہل بیت کے لفظ کا بھی دشمن ہے۔ اہل بیت تو اہل بیت ہے نا، اہل بیت کے وہ لفظ کا بھی دشمن ہے۔ اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے داماد بھی کوئی اہل بیت میں سے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ بات تو انتہائی معقول ہے۔ بات کیا ہے؟
معقول ہے نا بھئی، داماد تو اہل بیت میں سے نہیں ہوتا نا، وہ اہل بیت کے بنا گھر والے، بیویاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اولاد ہوتی ہے اہل بیت، داماد تو اہل بیت گھر والے تو نہیں ہوتے نا. سمجھ تو نہیں آئی؟ بات معقول ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ فاطمہ کے شوہر علی، ایک بیٹی کے گھر والے نبی کے داماد، ان کو آپ نے اہل بیت میں مان لیا، اور 2 بیٹیوں کے داماد شوہر کو نہیں مانا. اور بات یہ درست ہے نا، یعنی ذہن کو اپیل کرتی ہے، انسان کہتا ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے. سیدنا عثمان اہل بیت میں سے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ یاد رکھیں، دونوں میرے نبی کے داماد ہیں اور دونوں ہمارا ایمان ہے. یہ رافضی، یہ ناصبی کہتا ہے عثمان علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جناب انس نے کہا الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے عثمان و علی کی محبت کو ہمارے دل میں، ایک دل میں جمع کر دیا. یہ اللہ کا فضل نہیں ہم پر. عثمان کی بھی محبت اور علی کی بھی محبت. عثمان دور داماد اور علی، سمجھ آتی ہے جی بات؟ وہ کہتا ہے کہ علی کیسے داماد، وہ کیسے اہل بیت میں سے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ بات بظاہر صحیح ہے نا؟ صحیح نہیں بات؟ پتہ نہیں جی، میں گونگوں سے یا کوئی بات صحیح ہے نا جی؟ اچھا جی، ہم نے کہا نبوت بولی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، بلاؤ علی کو، بلاؤ حسن و حسین اور فاطمہ کو. نبی پاک نے چادر لے لی، نبوت نے چادر اوڑھ لی. علی، فاطمہ، حسن و حسین چادر کے نیچے ہیں. اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، میرے اللہ میں محمد خواستگار ہوں کہ علی کو، حسن و حسین کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے. اب کون ہے جی جو اہل بیت سے ان کو نکالے؟ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے علی کو اللہ نے سعادت بخشی، عظمت بخشی، اعزاز بخشا. ایسا اعزاز لا زوال، ایسی سعادت بلندیوں کو چھونے والی علی اہل بیت میں سے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن. اب مسلم احمد کی ایک حدیث سنیں. اللہم اہل بیتی، اللہم اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ ہے محمد کریم جو قرآن کی تعبیر کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں انہی الفاظ میں جو قرآن کے الفاظ ہیں. بات نہیں سمجھے، رسول اللہ کی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک مطہر زبان سے دعا نکلی ہے. اللہم اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قرآن کے ساتھ حدیث میچ کر گئی کہ نہیں کر گئی؟ میچ کر گئی کہ نہیں میچ کرتی؟ ایک ایک لفظ میں قرآن و حدیث ایک ساتھ ہو گئے، جڑ گئے. اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے حقیقی اہل بیت تو میرے نبی کی بیویاں اور بیٹیاں ہیں. جناب علی اعزازی ہیں. کون سے ہیں؟ یہ اعزاز کس نے بخشا؟ محمد الرسول اللہ نے بخشا. مقام مرتبہ وہی جو حقیقی اہل بیت کا ہے. مقام مرتبہ وہی جو حقیقی اہل بیت کا ہے. اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و اہل بیتی احق. اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے.
اہل بیتی احق، دنیا والو میں محمد تمہیں بتاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں، میری بیویاں ہیں، ازواج و بنات و بیٹیاں ہیں، میرا علی و حسن و حسین ہے، یہ عزت و احترام کے زیادہ لائق ہیں، مقام و مرتبہ کے۔ جو ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں مانتا وہ رسول پاک کی حدیث کو، تو اہل بیت کی عظمت ہم کو کس نے بتائی؟ قرآن نے ثابت کی نا، حدیثوں میں آ گئی۔ اور پہلے شخص ہیں سیدنا ابو بکر الصدیق، جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا ہمیں درس دیا۔ کوئی پوچھے تمہیں اہل بیت کے مرتبے کا کیسے پتہ چلا؟ کہو مجھے صدیق نے بتایا۔ بولیں گے کس نے بتایا؟ صدیق نے بتایا۔ ارکبو محمدن ارکبو فی اہل بیتی، محمد پاک کا لحاظ رکھنا، ان کے اہل بیت کا احترام اور ادب کر کے۔ ان کا ادب دراصل محمد رسول اللہ کا ادب ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ اور یہ کیا کہتے ہیں دشمنان اہل بیت؟ کیا کہتے ہیں کہ جناب اہل بیت کو ستایا جی، ابو بکر نے ستایا، بی بی کا فدق مال کھا گئے علیہ، یہ تو مقدمہ میرے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا نا، ہم مدعی بنیں گے، مدعی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اللہ رب العالمین کی عدالت میں صدیق کا مقدمہ لے کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ جائیں گے، ہمارا اللہ ہمیں سرفراز کر دے گا۔ کیسی بات ہے جی، کیسی بخاری کی روایت ہے۔ قسم، آپ نے کبھی قسم اٹھائی ہے؟ آج صدیق نے قسم اٹھائی ہے، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اللہ اکبر، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں صدیق کی جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان یصل من قرابتی، رسول اللہ علیہ وسلم کے قرابہ داروں کا احترام مجھے اپنے قرابہ داروں کے احترام سے عزیز ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ صدیق نے بتایا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ عظمتوں کا استعارہ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل آج تو معاملہ رہ گیا، خیبر فتح نہیں ہو سکا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، اس کے ہاتھ میں دوں گا، اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں، جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور اس کے پاک رسول کا بھی۔ سمجھ تو نہیں آئی؟ کل جھنڈا کس کے ہاتھ میں دوں گا؟ واہ جی واہ، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ جناب عمر رضی اللہ تو فرماتے ہیں میں تو سینہ آگے نکالتا تھا شاید ان خوش نصیبوں میں میرا نام آ جائے۔ یہ مقدر علی کا مقدر آج جاگا ہے۔ پھر سبحان اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تول کے رکھ دیا علی کو، بتایا علی کا وزن کتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ نکالو بخاری مسلم سے، کھرچو اس کو، کھرچو بخاری مسلم کو، اٹھاؤ سمندر برد کر دو، شاید تمہارے دل کی پوری ہو جائے۔ شاید دشمنان علی ظالمان ان کو بات سمجھ نہیں آتی کہ میں کل جھنڈا کس کے ہاتھ تھماؤں گا؟ بولتے نہیں؟ سبحان اللہ، یہ اعزاز منفرد حیثیت کی فضیلت جناب علی کے حصے میں آ گئی، ان کے مقدر میں ٹھہری۔ صبح ہوئی، علی کہاں ہے؟ صبح ہوئی تو علی کہاں ہے؟ صبح ہوئی تو علی کہاں ہے؟
علی کی آنکھیں دکھی ہیں، بلائیے. لعاب دہن لگایا. اللہ نے علی کو شفا دے دی. آپ نے جھنڈا تھمایا. علی فاتح بنا، فاتح خیبر بنا. اللہ نے علی کو فاتح بنا دیا. اور علی بہادر، علی دلیر، جس نے ساری زندگی نبوت کی آغوش میں گزاری. چھوٹے سے بچے تھے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان جناب علی لانے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بڑوں میں کون؟ صدیق. خیبر میں اترے، مرحب سے پالا پڑا. کس سے پالا پڑا؟ مرحب کہتا ہے خیبر مجھے جانتا ہے. علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ سے لیس ہوں، بہادر ہوں، جنگ میں اتروں تو دشمن کے پشتے لگاتا ہوں. اس نے بڑک لگائی. علی رضی اللہ بولے سمتنی امی حیدرہ، سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. خطرناک جنگلوں کا شیر ہوں میں، خطرناک جنگلوں کا شیر ہوں میں پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا ہوں. اوفیہم بسا کیل السندرا. یہ علی ہیں رضی اللہ تعالی. آپ کا دل خوش نہیں ہوا؟ میں شیخ سے ٹائم لے لے تو منت کر کے دے دیں گے. جی صحیح ہے نہیں شیخ؟ جی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. واہ علی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور علی کی رحمت کا ذکر ہو. اور یقین ہے میرے رب کی رحمت اترے گی. دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جھولی بھر دے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دے جن کا حشر علی کے ساتھ ہوگا، اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت کے ساتھ ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کا استعارہ. ایک دن سیدہ فاطمہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی بات چیت ہو گئی. میاں بیوی ہو جاتی ہے نا، کوئی کلام ایسا کوئی بات ہو جاتی ہے. ناراض ہو کر گھر سے نکلے، مسجد میں چلے گئے. فاطمہ امی زادہ کہاں؟ ابو بات ہوئی، بس وہ کہیں چلے گئے ناراض ہو کر. تلاش کرو علی کہاں ہے، تلاش کرو. کچھ لوگوں کو بھیجا، کیونکہ آپ عالم الغیب تھے نا، حاضر ناظر بھی تھے. سمجھ آ گئی نا بات؟ آپ ہیں جی آ گئی نا بھائی؟ تلاش کر کے لاؤ. کچھ لوگ بھیجے، علی کو دیکھو کہاں ہیں. صحیح دیکھو تو مسجد میں لیٹے ہیں، اور چادر نیچے سے نکلی تو آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی. قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. اے مٹی میں ملنے والے اٹھئے. جناب علی کو یہ کنیت انتہائی محبوب تھی، کیونکہ میری یہ کنیت میرے محبوب نے رکھی. صلح حدیبیہ کا واقعہ لکھا گیا. محمد الرسول اللہ. کفار کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانے تو ہمارا آپ کا اختلاف ختم ہے. لکھے محمد کے ساتھ ہماری مصالحت ہو رہی ہے. علی رسول اللہ کاٹ دو، امحوہ امحوہ، اس کو کاٹ دو کاٹ دو. ہمارے نبی امی تھے، نبی رسول اللہ بھی امی تھے. ہر نبی امی ہوتا ہے. ہر نبی نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. منکرین حدیث کا بھی دل جلے گا نا یہ بات سن کر. سمجھ تک نہیں آ رہی؟ اللہ کے دشمنوں کا بھی دل جلایا کرو نا کبھی کبھی. سارے نبی امی، سارے نبی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، ان پڑھ، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے تھے.
یہی تو تھا اصل بات. کفار تم کہتے ہو یہ اساطیر ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تو بتاؤ میں تو نہ لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں، تو کہاں سے سیکھ لی؟ میرا استاد کون ہے یہ بتاؤ. یہ اور بات ہے. بہرحال رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیں. واہ علی تیرے ایمان پہ میں قربان جاؤں، تو ایمان میں سچا کتنا تھا. رسول اللہ میں یہ الفاظ مٹانے سے قاصر ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دوں. علی نے اپنی عظمت کے پھلیرے لہرا دیے. بڑا نامعقول انسان جو علی کو نہ مانے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا کہاں لکھا علی بتاؤ تو صحیح. یہ ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیا کیا؟ اسے محو کر دیا، مٹا دیا. حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ بدری ہیں. کون ہے؟ جانتے ہیں بدریوں کی عظمت کو بھی پہچانتے ہیں نا؟ ہیں جی، بدریوں کی عظمت کو جانتے ہیں نا؟ تو بدری خط لکھ رہے، رسول اللہ کی جاسوسی کر رہے ہیں، اور جاسوسی کی سزا قتل. سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ کی جاسوسی کر رہے ہیں اور جاسوس کی سزا کیا؟ قتل. خط لکھا مشرکین مکہ کو. ہو سکتا میرے بال بچوں کا، بیوی بچوں کا وہ خیال رکھیں گے کہ میں کچھ رپورٹنگ کر رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں پیغمبر اسلام کے حوالے سے. اللہ نے وحی کر دی. اللہ نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بغیر آپ بولتے، وحی کے بغیر جانتے بات نہیں. کھلی بات کرو، رسول اللہ وحی کے بغیر جانتے بولتے ہی نہیں ہے جی آپ تو. اور پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر بولتے اور وحی کے بغیر جانتے. اللہ نہ بتاتا تو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نہ بتاتا تو آپ نہیں جانتے تھے. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب اللہ کا خاصہ ہے. محمد الرسول اللہ غیب نہیں جانتے تھے. علی مقداد گھوڑے دوڑاؤ، فلاں باغ میں ایک عورت ہے جس کے پاس خط ہے، وہ خط لاؤ. اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا. سر پر گھوڑے دوڑائے، باغ میں پہنچے، واقعتاً وہاں عورت موجود ہے. خط نکالو. کون سا خط؟ باتیں کرتی ہو، خط نکالو. کون سا خط؟ خیریت تو ہے نا؟ باتیں کر رہی ہو، خط نکالو. خط. ان کا اصرار بڑھتا گیا، اس کا انکار بڑھتا گیا. ساتھی کہنے لگے علی چھوڑو، اس کے پاس خط ہوتا تو نکالتی. کہاں سے خط اس کے پاس؟ علی کہتے ہیں اللہ کی قسم ما کذب رسول اللہ، ما کذب. میرا ایمان رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے. علی تیرے ایمان پہ قربان جائیے. بی بی ہم تیری جامع تلاشی کریں گے. بالوں کی چٹیے سے خط نکال دیا، بالوں کی چٹیے سے خط نکال دیا. علی رضی اللہ تعالی عظمتوں کا استعارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ قربان جانے والے. حدیث پر کچھ لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے، کہتے علی الہ ہے. علی بخاری کی علی الہ ہے. مرتد ہو گئے نا، اللہ رب العالمین کے ساتھ الہ بنا لیا تو مرتد کافر ہو گئے. جناب علی فرمان لگے ان کو جلاؤ، ان کو جلاؤ. کچھ لوگوں کو جلا دیا گیا. توجہ، کچھ لوگوں کو جلا دیا گیا. عالم اہل بیت عبداللہ بن عباس بولے علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں نہ جلاتا. کیوں؟ لا تعذبوا بعذاب اللہ. آگ کا عذاب اللہ کا کام، آگ کا عذاب
میں نہ جلاتا، میں ان کو قتل کرتا۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو چھوڑے، اسلام سے نکل جائے، اس کو قتل کر دو۔ قتل آپ نے نہیں کرنا، مسلمان حکمران کا وظیفہ ہے۔ سیال کوٹ والو رافضی کام دکھا کر سنیوں کو بدنام کر سکتا ہے، بات نہیں سمجھ آئی؟ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ جناب علی نے دیکھا یہ تو واقعتاً میری غلطی تھی، میری بولے میری غلطی تھی۔ صدق ابن عباس، صدق ابن عباس، صدق ابن عباس۔ ابن عباس سچ کہتے ہیں، ابن عباس سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں ابن عباس۔ علی رسول اللہ کی حدیث کے سامنے چوک گئے۔ الفاظ کیا؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کو قتل کرنا ہے، جلانا۔ علی جھکے کہ نہ جھکے؟ علی کا جھکنا یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ علی نے سبق چھوڑا۔ محمد رسول اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے، آپ کے سامنے سر اٹھایا نہیں جائے گا، آپ کے ساتھ سامنے سر کو چکایا جائے گا۔ بڑا ایمان علی کا، بڑا ایمان۔ کما ابو سنان بیان کرتے ہیں کہ جناب علی بیمار ہو گئے، ایک مرض آپ کو لاحق ہوا، اتنا شدید مرض تھا، ہم تو پریشان ہو گئے کہیں یہ جان لیوا ہی نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، شفا یاب ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہوا، میں تو ڈر گیا تھا کہیں آپ فوت ہی نہ ہو جائیں۔ فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، موت کا کوئی ڈر، میں مر جاؤں گا مجھے یہ ڈر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ کیوں؟ میں نے صادق و مصدوق سے سنا، میں نے محمد الرسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سنا؟ علی آپ کو موت نہیں آئے گی، علی آپ کو موت نہیں آئی جب تک آپ کا سر زخمی، آپ کی داڑھی خون آلود، کوئی بدبخت شقی القلب آپ کو شہید نہ کر دے گا، تب تک آپ کو موت۔ بیماری سے تو میں نے مرنا ہی نہیں، تو مجھے ڈر خوف کیسا؟ رسول اللہ فرما گئے تھے، فرمایا ایسے 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 آپ کو شہید کرے گا، قتل کر دے گا، مار دے گا، جس طرح قوم سمود نے اللہ کی اٹھنی کو مار دیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع پہ فرمایا علی فی الجنہ، بولیں علی فی الجنہ۔ کتنے موقع پہ علی فی الجنہ، کیا فرمایا؟ علی فی الجنہ۔ علی کون ہے؟ علی جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، علی فی الجنہ، علی جنتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔